السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اور خصوصاً ہماری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی صرف ایک ہی فکر میں ہوتی ہیں کہ کس طرح ہمارے گھر اور فیملی کے افراد کو اللہ مال و مال کر دے اور ایسے مال سے نوازے جو ہمیشہ بڑھتا رہے، کبھی اس میں کمی نہ آئے۔ مال کی فراوانی، مال کی وسعت اور مال کی بڑھوتی کی ہر ایک خواہش اور خواب دیکھنے پر مجبور ہے۔ تو معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ جو قرآن حکیم رب کائنات ذوالجلال، اور وہ رب کائنات ذوالجلال جس نے سارے کے سارے نظاموں کو تنہا اکیلے امر کن سے پیدا کیا، اور قرآن اول سے لے کر آخر تک ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہ ایک منشور اور دستور ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر لفظ زیر و زبر انسانیت کے لیے ایک دستور اور منشور اور آئین ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیابیاں ہمارے مقدر ہوں گی۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ ہمارے اکابرین، اسلاف، بزرگان دین، ولی غوث، کتب، ابدال اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص رزق کے معاملے میں، مال کے معاملے میں تنگ دست ہے، فقر، غربت، تنگ دستی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو وہ صرف اس عمل کو کرے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ اخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو سورہ اخلاص ہے، کسی بھی وقت، دن اور رات میں، 24 گھنٹوں میں ایک وقت طے کر دیں تو بہت فبیہ۔ اور تاثیر کے لیے علماء نے ایک وقت لکھا ہے کہ فجر کی نماز کی سنتیں اور فرض کے درمیان اگر کوئی شخص اس کو 200 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اتنا نوازیں گے، ایسے غیبی رزق کے دروازے کھولیں گے، ایسا نظام حرکت میں آ جائے گا، ایسے رزق کے بند دروازے کھلیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ اتنا نوازیں گے، اتنی برکتیں، رفتیں، بلندیاں، شان، مرتبہ، اور ہر ذیک تنگ سے تنگ راستہ اس کے لیے ہموار کر دیں گے، اور اس کی نسلیں اس فراوانی اور وسعت سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اگر وہ تقسیم کرنے پر لگ جائے صبح سے شام، پھر بھی مال ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اگر سب سے تو اعلیٰ اور بہترین وقت یہی ہے، لیکن افسوس اس وقت اکثریت غفلت کے خواب، غفلت کی میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو معاف فرمائے اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں ہماری بنیاد ہیں۔ نمازیں جو اللہ کے اوامر ہیں ان کو پورا کریں گے، فرائض کی ادائیگی میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے، تو معمولی سے معمولی وظیفہ بھی میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کر کے دکھائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے اوامر کو ہم نظر انداز کریں اور فرائض کو پورا نہ کریں تو وظائف ہمیں کام نہیں دیں گے۔ ہاں، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ پتھر باندھے پیٹ پر شکوہ کبھی نہیں کیا۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، وظائف یہ یقین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سورہ اخلاص کو فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان، اگر ایسا ناممکن ہے تو 24 گھنٹے میں کوئی بھی ایک وقت طے کر کے باوضو قبلہ رخ ہو کر دو زانوں بیٹھیں، اگر نہیں تو حالت بعد میں چینج کر دیں جس طرح آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں، اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں 200 مرتبہ۔ اگر 200 نہیں ہو سکتا تو 100، اگر 100 بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 21 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑھیں، صبح اور شام، تو انشاءاللہ سارے رزق کے مسئلے اللہ حل کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔